السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ 26ویں پارے کے آخر میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 67 نمبر سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 51۔ اس سورہ مبارکہ میں جن اہم مضامین کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے کسی کو بھی مفر نہیں، قیامت آ کر رہے گی، قیامت والے دن ہر انسان کا حساب ہوگا۔ پھر دوسری بات اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ بتائی گئی کہ متقیوں کی بات صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا جو ہے وہ حق فراموش نہیں کرتے۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ 27ویں پارے کے آغاز میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کچھ پارہ نمبر 26 میں ہے، کچھ پارہ نمبر 27 میں ہے۔ 4 قسم کی مخلوقات کی قسم اس سورہ مبارکہ میں اٹھائی گئی۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا قسم ہے ان بادلوں کو جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فالجاریات یسرا قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسمیں کھائیں تو اس سے یا تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا مقصود ہے، یا پھر قسموں کے بعد والی چیزیں قیامت ضرور آئے گی پر قسموں کی دلیل بنانا مقصود ہے۔ سورہ الذاریات مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 51، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 67 ہے۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ الذاریات کے مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام الذاریات رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، راتوں کو وہ بہت کم سوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تو پھر رات کے پچھلے پیر استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اور پھر آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ بعض اہل اللہ کو اس آیت کو کشادگی رزق کے لیے تجویز کرتے ہیں، یعنی پڑھیں، جس کو رزق کی تنگی ہو تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا ذکر ہے، اور فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بتقاضۂ بشری خوف لاق ہوا اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا بقیہ حصہ 27ویں پارے میں ہے۔ اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے کنسیپٹ اس کا دیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے، اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے، قوم عاد و ثمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر ان آن اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رب کائنات کی کسی بھی چیز لئی سکا مثل ہی شیء، یعنی کوئی بھی چیز یعنی اس کی مثل نہیں ہے۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئے کہکشاؤں گلیکسیز کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک لا تعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہوئیں، جو قرآن نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے کر دی ہے۔ آیت نمبر 56 میں وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کی مقصد کے تخلیق کو بیان کیا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کفار ہوں یا آج کے، سب کسی ایک بات پر متفق